نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد بسم الله الرحمن الرحيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك مقتدر ذی وقار مطلع الانوار علماء کرام صوفیاء اعظام طالبین حق سالکین بارگاہ حق مثنوی شریف کا یہ سلسلہ درس الحمدللہ تسلسل کے ساتھ شروع ہے اور امید ہے کہ رحمتوں نے یاوی فرمائی حوصلہ افزائیوں کا یہ سلسلہ رہا تو انشاءاللہ یہ سلسلہ چلتا رہے گا. حضرات گرامی، کل کے درس مثنوی میں آپ حضرات گرامی قدر نے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک دلکش حسین و جمیل معجزہ اور اس کی برکات اور اس کی لطافتوں، بہجتوں اور نسبتوں کے فیضان کا ایک جامع تذکرہ سماعت فرمایا. ایک ستون کا، ایک لکڑی کا یوں رونا معجزہ بھی ہے. اور معجزے کی ضرورت اس بات شہادت ہے. جو دعویٰ ہے اس دعوے کے ثبوت کے لیے منکرین کو ان کی سوچ کے مطابق جواب دینے کے لیے معجزے کا اظہار ضروری ہو جاتا ہے. من وجہ اگر میں اس کو معجزہ کہوں تو چونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر فعل، نبی پاک علیہ السلام کا ہر فعل، ہر قول، بال مبارک سے لے کر جسم کے عضو سے لے کر روح تن من سے لے کر ظاہر باطن تک، یہ تمام نظام زندگی، اسلوب زندگی اور سیرت پاک کا ایک ایک پاکیزہ نقش یہ معجزہ ہے. یہ صرف معجزہ ہے. یہ بات ذہن میں رہے کہ بعض اوقات مخالف، منکر دعوے کو جھوٹا قرار دینے کے لیے کسی ایسی شرط کو قائم کرتا ہے کہ جو اس کے اپنے ذاتی علم و پندار اور خیال کے مطابق ہوتی ہے، اور اس کی سوچ کا معیار یہ ہوتا ہے کہ ایسا ہو نہیں سکے گا، نہ ہوا ہے، نہ ہوگا، نہ ہو سکتا ہے، نہ اس کا امکان ہے، تو مدعی کا دعویٰ باطل ہوگا. تو نبوت کا دعویٰ کرنے والا وہ تو چونکہ مجسمہ دعویٰ ہوتا ہے، مجسمہ دلیل ہوتا ہے، مجسمہ کرامت ہوتا ہے، مجسمہ عظمت ہوتا ہے، مجسمہ معجزہ ہوتا ہے. تو یوں اس لکڑی کا، خشک لکڑی کا، کٹے ہوئے ایک تنے کا، ایک ستون کا بولنا، رونا اور ہم کلام ہونا حضرات
اس کی ایک جہت تو یہ ہے کہ یہ معجزہ بھی ہے. کوئی یہ نہ سمجھے کہ کس بات پر اظہار معجزہ کی ضرورت پڑی. کسی نے سوال ہی کیا تھا کہ ضرورت پڑی معجزے کے اظہار کی؟ تو جواب یہی ہے کہ ہر فعل جب معجزہ ہے تو یہ کرشمہ محبت بھی معجزہ ہی ہے. اور دوسری بات جو اس میں ہے وہ یہ ہے کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک کے ساتھ محبت صرف انسان کا ہی حصہ نہیں. نبی پاک کی ذات پاک کے ساتھ محبت صرف انسان کا ہی حصہ نہیں کہ عقل و علم رکھنے والے ہی محبت کریں، جان اور پہچان کے محبت کرے. ارے انسان کتنے عرصے کے بعد کتنی دیر لگا کے تو نے پہچانا ہے، اور پھر کہیں جا کے محبتوں نے تیرے روح کے اندر ڈیرے لگائے. تو تیرے سوا تو ساری کائنات نے دلیل مانگنے کے بغیر محبت کا اظہار کیا. انسان نے تو کبھی کردار پہ نظر رکھی، کبھی گفتار پہ نظر رکھی، کبھی رفتار پہ نظر رکھی، کبھی مجلس پہ رکھی، کبھی عزلت پہ رکھی، کبھی مجلس پہ رکھی، کبھی تنہائی پر. ہر نوع حیات زندگی کے ہر شعبے کو کس طرح نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام وابستہ رکھ کے گزارتے ہیں، اس پر نظر رکھ کے بڑی دیر کے بعد تو مسلمان ہوئے. اور بعض تو ایسے تھے کہ تلوار لے کے گئے مگر بحر انوار میں غوطہ کھا کے آئے. وہ بہت تھوڑے ہیں جنہوں نے پہلی نظر اٹھائی تو قربان ہو گئے. وہ تو انگلیوں پر گنے جا سکتے ہیں. باقی سب نے کچھ دیکھ کر، کچھ آزما کر، کچھ باتیں سن کر، کچھ دلائل سن کر، کچھ محبت کے زخم کھا کر، کچھ عشق شراب عشق کا نشہ پی کے انہوں نے سر جھکایا، روح قربان کی، اور پھر مخالفت جتنی کی تھی اس سے 1 کروڑ مرتبہ زیادہ محبت و ایثار کا اظہار بھی کیا ہے. لیکن یہ پتھر کلمہ پڑھنے والے، دریا کلمہ پڑھنے والے، چاند سورج ستارے فرشتے، یہ کائنات، اشجار، اسمار، میوے، ہوائیں، فضائیں، خلائیں، یہ صفوف سما، یہ جو کچھ بھی ہے، یہ سب نے جو کلمہ پڑھا ہے اور پڑھتے ہیں، ذکر کیا ہے، جو کرتے ہیں، انہوں نے کون سی قدرت ملاحظہ کی، انہوں نے کون سی نبی پاک کے معجزے کا اظہار طلب کیا کہ معجزہ دکھائیں تو ہم کلمہ پڑھیں. جس پتھر پر، زمین پر نبی پاک کا کلمہ پڑھتا گیا، نبی پاک کا قدم پڑھتا گیا، وہیں اعزاز پذیر آئی کا ہار اس کے گلے میں پڑتا گیا. تو یہ جو ستون، سعادت والا ستون، یہ لکڑی سعادت والی. حضرات میں ایک بات اور بھی عرض کروں، اگر ستون کے ساتھ پشت اقدس لگا کر خطبہ دیا اور وہ جنتی ہو گیا تو جس ممبر پر برسوں بیٹھ کے خطبہ دیا اس ممبر کے متعلق کیا خیال ہے؟ آج تک اس ممبر کی طرف، اس محراب کی طرف ترستی نگاہوں سے عاشق دیکھتے ہیں اور ٹوٹ پڑتے ہیں وہاں، اور وہاں تمیز خرد و کلاں، چھوٹے بڑے کا ادب اور تمیز کا یہ درجہ اس طرح میب ہوتا ہے، اور ہر آدمی کوشش کرتا ہے کہ سب سے پہلے میں اس جگہ اپنی پیشانی رکھوں جہاں کبھی میرے نبی پاک کے قدم لگے ہوئے ہوں، جہاں صدیق کے قدم لگے ہوں، جہاں فاروق کے قدم لگیں، جہاں عثمان و حیدر کے قدم لگیں رضی اللہ عنہم. تو یہ محبت ہی ہے جو مختلف رنگ دکھاتی. حضرات ایک بات اور بھی عرض کروں کہ یہی لکڑ،
یہ جب رنگ بدلے، صورت بدلے، ضرورت بدلے، تو ضرورت کے مطابق جب صورت بدلتی ہے تو نام بدلتا ہے، اور جب نام بدلے تو اس کا عمل بدلتا ہے۔ مثلا موٹی لمبی لکڑ، اس پر وزن آیا تو اس کا نام ہی ستون بن گیا، اور ایک چھوٹی لکڑ ہاتھ میں آئی تو لاٹھی، وہ بھی لکڑ ہے یہ بھی لکڑ ہے، مگر نام بدل گیا، وہ کام بدل گیا، اور ان کی اپنی اپنی حیثیت بھی بدلتی چلی گئی۔ ہم دیکھتے ہیں اس لکڑی کو کہ ایک تو ستون بن کر جنتی ہو گئی، اور دوسری لکڑ موسیٰ علیہ السلام کے عصا بن کر قرآن میں اس کا ذکر آ گیا ہے۔ کیا عجیب بات ہے کہ پیغمبر کے ہاتھ میں لکڑی آئے تو خداوند تعالیٰ اپنی کلام میں اس کا ذکر محفوظ کر لے۔ جب تک دنیا رہے، جب تک میرا کلام رہے گا اور دنیا رہے گی، انبیاء کرام کی تمام باتیں ہم محفوظ کر لیں گے۔ انبیاء تو ہیں زندہ، ان کے تذکرے بھی زندہ ہیں، ارے ان کے ہاتھ میں جو لاٹھی آ گئی وہ بھی زندہ ہے، ہم اس کا بھی ذکر جاری رکھیں گے۔ تو یہاں حضرت رومی رحمت اللہ علیہ بڑا پیارا ارشاد فرماتے کہ یہ دیکھیے نا آپ نے، لکڑی دیکھیے نا آپ نے، تو لکڑی کی دو صورتیں بنا کر دو نسبتیں بتا دی، دو نسبتیں بتائیں۔ کیوں ایسا شد مارو استن باخبر، معجزہ معجزہ موسیٰ و احمد در نگر۔ کمال یہ ہے حضرات، یہاں ایک توجہ فرمائیں، کمال یہ ہے کہ لکڑیاں دو ہیں اور دونوں کا منصوب الیہ بھی دو ہے، جس کی طرف نسبت ہے نا وہ بھی دو ہیں، اور لکڑیاں بھی دو ہیں، ایک کا نام ہے ستون اور دوسری کا نام عصا، دوسری کا نام چھڑی، دوسری کا نام سوٹی، چھڑی عصا۔ اتنا بڑا ستون اور اتنا بڑا تذکرہ کہ دنیا آج تک حیران ہے کہ لکڑی روتی کس طرح ہے، اس کو تو معجزہ نہ کہا۔ اور چھوٹی سی لاٹھی جو موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں ہے، جب وہ اژدہا بنی تو اس کا وصف معجزہ بن گیا۔ یہ اتنا بڑا ستون رویا، یہ اس کو معجزہ کیوں نہیں کہتے؟ اور وہ ہاتھ کی لاٹھی اس کو معجزہ کیوں کہتے ہو؟ معجزہ اس لیے کہتے ہیں کہ وہ لاٹھی کا مد مقابل کوئی تھا، اس ستون کا مد مقابل کوئی نہیں تھا۔ لاٹھی کا مد مقابل تھا، موسیٰ علیہ السلام کا مد مقابل بھی تھا، اور لاٹھی کا مد مقابل بھی کوئی تھا۔ تو چونکہ وہ لاٹھی موسیٰ علیہ السلام کی تھی، اس لیے اس نے نبوت کی عظمت کے پیش نظر وہی کچھ بننا تھا جس میں شان نبوت میں اضافہ ہو۔ اور معجزہ جب بھی ہوتا ہے، جب بھی معجزے کا ظہور ہوتا ہے وہ ظہور جلال ہوتا ہے۔ معجزے کا جب بھی ظہور ہو تو وہاں مقصود ظہور جلال ہوتا ہے، اور نبی اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں معجزے سے ہٹ کر معجزے سے بلند تر اپنے کمالات کا اظہار فرمایا ہے، یہاں چونکہ اظہار جمال نہیں تھا، تقسیم جمال تھا۔ اظہار جلال نہیں تھا، تقسیم جمال تھا، تو تقسیم جمال کو معجزہ نہیں کہا، حالانکہ شکل و صورت اور وصف و کیفیت معجزے والی ہے۔ تو فرمایا جہاں مد مقابل کوئی ہو اور اظہار جلال ہو تو وہاں معجزہ ہوتا ہے، اور جہاں مد مقابل کوئی نہ ہو اور تقسیم جمال ہو، فیضان کمال ہو، تو وہاں معجزہ نہیں ہوتا،
لیکن عقل قربان ہو جاتی ہے، شعور قربان ہوتا ہے پندہ. تو اس لیے فرمایا چوں ایسا شد ماروس تن باخبر معجزہ موسیٰ و احمد در نگر. حضرات یہاں دو چیزیں اور ذہن میں رکھو. اب یہ نئی چیز جو سامنے آئی ہے، عقل میں آئی یا فیضان میں اتری، یہ اضافہ ہوا ہے کہ لکڑیاں دو ہیں اور دونوں نے اپنی حالت کا اظہار کیا. ایک نے شکل بدلی اور دوسری اپنے حال میں رہی. ایک نے شکل بدلی اور دوسری نے اظہار کیفیت فرمائی. گویا ایک پر معجزے کی کیفیت ہے، ایک پر جلال کی شدت ہے اور دوسرے پر واردات محبت ہے. جہاں واردات محبت ہے اور نالائے ہجر ہے، درد جدائی ہے، وہاں شکل تو قائم رہی لیکن اس شکل پر محبت کے اثرات اور عشق کی گرمی غالب رہی. اور جہاں مد مقابل کوئی تھا وہاں لاٹھی نے شکل بدل دی. لیکن یہ یاد رکھو کہ جب وہ لاٹھی اژدہا بنی اور جادوگروں کے جو رسیاں لاٹھیاں وغیرہ سانبانے تھے، جب اس طرف اس نے رخ کیا تو یہ ایک لمحے کے لیے تھا. وہ لکڑی زندہ تھی، اژدہا تھی، مگر اسے خبر نہیں تھی کہ میں نے کرنا کیا ہے، صرف دکھانا ہی تھا. اس کو یہ علم نہیں تھا کہ میں نے کرنا کیا ہے، صرف دکھانا تھا. اور یہاں جو تھا کیا نام ہے ستون، فرمائی یہ ستون خالی روئی نہیں رہا تھا، یہ باخبر بھی تھا. تو ثابت یہ کیا کہ اگرچہ تم زندہ سانپ بن گئے مگر بے خبر ہو، اور یہ اپنی جگہ سے اس نے حرکت نہیں کی لیکن یہ باخبر ہے. اور دوسری بات یہ کہ جب لاٹھی پھینکی گئی تو وہ دوسری طرف سانپ بن کر روانہ ہو گئی. ارے تو نے نبوت سے دوری اختیار کی ہے، تو دوسری طرف جانے لگا. اگرچہ جہاد ہی تھا تیرا، یہ بھی اگرچہ تیرا یہ جہاد تھا اور نبی ہی نے تجھے پھینکا، لیکن بظاہراً دور جا رہا تھا اور بے خبری میں جا رہا تھا. اور اس تنے حنانہ یہ باخبر تھا، یہ نبی سے دوری پر شکوہ کر رہا تھا. دونوں میں فرق دیکھو، دونوں میں فرق ہے. اس لیے فرمایا چوں ایسا شد مارو اس تن باخبر معجزائے موسیٰ و احمد در نگر. معجزہ کو موسیٰ علیہ السلام کی طرف منسوب کیا اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا اس میں پاک لے کر فرمایا در نگر، نظر ادھر رکھو کملی والے کی طرف، تو ان کے معجزے کو بھی نظر میں رکھو لیکن دل رکھو نبی پاک کی طرف، نظر رکھو معجزے کی طرف. اور فرق معلوم کرو کہ موسیٰ آپ جو سوٹی اپنے ہاتھ میں رکھیں یہ اژدہا بنے. اور پھر کمال یہ ہے کہ جب اژدہا بنا اچانک دفعتاً طرفت العین میں بلا تاخیر و تامل، جب سوٹی چھوڑی تو اژدہا تھا، تو بشریت موسیٰ پر حیرت طاری ہوئی، خوف طاری ہوا. تو اس وقت رب نے فرمایا موسیٰ میں جو تمہارے ساتھ ہوں، میں جو تمہارے ساتھ ہوں، میرے حکم سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے نا، تو آپ نبی ہیں، میرے ساتھ ہیں، میں تمہارے ساتھ ہوں، گھبرانے کی ضرورت کیا؟ پکڑو بس سوٹی کی سوٹی ہے. ادھر تو تھوڑا سا خوف ظاہر ہوا
بشریت کا عنوان تھا نا، لیکن یہاں کیا ہے؟ یہاں نہ حیرت ہوئی نہ خوف ہوا. ممبر پر گئے اور ستون رویا تو نبی پاک نہ حیران ہوئے اور نہ خوف آیا، نہ حیرت ہوئی، نہ پریشانی ہوئی. اٹھے ممبر سے تو ستون پہ آ کے ہاتھ رکھ لیا. یہاں حیرت نہیں تھی، یہاں اظہار محبت، اظہار شفقت. تو کیا اس کو بھی خبر تھی، اس کو بھی خبر تھی. امتی جانتا ہے کہ میرے محبوب کا مقام کیا ہے، اور محبوب جانتا ہے کہ میرے محب کی طلب کیا ہے. اس لیے فرمایا چوں آسا شد مارو استن باخبر معجزہ موسیٰ و احمد در نگر اس طرح دیکھو، توجہ کرو، مائل کرو اپنے مزاج کو. یہ کیوں کہتے ہیں؟ ادھر ایک لکڑی اژدہا بن رہی ہے، دوسری لکڑی ہجر محبوب میں رو رہی ہے. ارے خیال تو کر انسان، وہاں نہ عقل ہے، نہ ہوش ہے، نہ خیرت ہے، نہ زبان ہے، نہ کیلو کال ہے، کچھ بھی نہیں ہے. احساس ہے. اگر لکڑی اپنے محبوب پیغمبر کو دیکھ کر قربانیاں دے رہی ہے اور عشق میں جل جل کے فریاد کنا ہے، تو عقل والا ہے، ہوش والا ہے، علم والا ہے. تو کیوں نہیں اپنے نبی کے ہجر میں روتا؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. تو کیوں نہیں ہجر میں روتا؟ اگر لکڑی کو نبی روتا ہوا دیکھے تو سینے لگائے اور اس کو جنت کی بشارت دے، ارے تو بھی رو، ارے رو، تو بھی رو. تو یوں سمجھ جب تیری روح روئے گی نا، تو وہ تو ممبر پر سے اٹھ کے لکڑی کے پاس گئے تھے، ستون کے پاس نا. تو رو، تیرا دل ہی ممبر بن جائے گا اور نور نبوت کے فیضان تیرے ممبر پر آ کے تیری روح کو تسکین دے. ضروری ہے کہ بلا دلیل و حجت تو قربانی کا جذبہ پیدا کر. تو دوری اور نزدیک کا احساس چھوڑ. یہ میرے تیرے خیال کے مطابق دوری ہے، ان کے سامنے دوری نہیں ہے. اللہ غنی، اللہ غنی. از آسا مارے از آسا مارے وز استن حنین پنج نوبت می زند از بہر دین. موسیٰ علیہ السلام پنجابی لفظ ہے ڈانگ موسیٰ علیہ السلام دی. موسیٰ علیہ السلام دا سوٹا عصائے موسیٰ اور رونے والا ستون. عصا مارے وز استن حنین، رونے والا ستون. اور حضرت جناب موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کے ہاتھ دستے پاک کی دستے اقدس میں پکڑی ہوئی لاٹھی کا سانپ بن جانا. یہ کیا ہے، کیوں ہے؟ پنج نوبت میزند از بیر دین. یہ تو 5 وقت نوبت چلتی ہے. کس طرح؟ دین کی صبح و شام. جس طرح 5 نمازوں کے اعلان ہوتا ہے اذان سے، تو رومی فرماتے ہیں یوں نہ سمجھو کہ یہ نماز کے لیے اعلان ہو رہا ہے. ایمان والو، تمہارے دین کی تجدید کا اعلان ہو رہا ہے. تم آپ یہ سمجھتے ہو کہ وضو کر لے چلو کھڑے ہو جائیں، مولانا انتظار کر رہے ہیں، سب کھڑی ہے، مولانا غائب ہیں اور بلاؤ ان کو جلدی آ جائیں. تو یہ اذان اس لیے ہوئی کہ چلو نماز پڑھ لیں. وہ تو یہ فرماتے ہیں ایسا نہیں ہے، یہ 5 وقت دین کی تجدید کا اعلان ہو رہا ہے. ایک نماز سے دوسری نماز تک کیا خامیاں ہوئی ہیں، ہٹاؤ اس کو سجدہ کر کے. دوسری نماز کا کیا قصور ہوا ہے، پھر سجدے کر. تاکہ اسلام تیرے ناپاک کیفیت کو قبول نہیں کرتا. اسلام پاک ہے، تجھے پاک دیکھنا چاہتا ہے. دین پاک ہے، تجھے پاک دیکھنا چاہتا ہے. قرآن جو تلاوت کرتے ہو یہ پاک ہے، تیرے باطن کو پاک کرنے کے لیے آیا ہے. پڑھتا ایک ہے، پڑھتا فرش پر ہے، نور عرش سے اترتا ہے. سننے والے 50 20 100 1000 سب کے دلوں کو دھوتا ہوا چلا جاتا ہے.
پڑھتا ایک ہے، لاکھوں دل دلے جا رہے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ جب ایک پڑھے تو پڑھتا قرآن ہے، اور سب اس قرآن کی اتباع میں، اس عالم کی مطابعت میں کھڑے ہیں اور قرآن سن رہے ہیں. قرآن خدا کا کلام ہے، قرآن خدا کا کلام ہے. خدا واحد لا شریک اس ایک امام کے پیچھے ہزاروں جو کھڑے ہیں ان سب پر نور کی بارش کر رہا ہے، مگر معلوم کسی کو نہیں ہو رہا. جس نور کا قطرہ اور چھینٹا جس کے روح کے اور دل کے اندر چلا جائے، اس کا مزاج، اس کی عادت، اس کی کیفیت بدل جاتی ہے. جب وہ سجدہ کرتا ہے تو اس کی آنکھوں میں آنسو ہوتے ہیں اور لذت و رقت و کیفیت برپا ہوتی ہے، اور جب نماز سے فارغ ہوتا ہے تو دوسری نماز تک اسی نشے میں رہتا ہے، اسی نشے میں رہتا ہے. جو ہی آواز آئی حی علی الصلاۃ، فلاح کی طرف آؤ دوڑو فلاح کی طرف آؤ. تو فلاح تو قرب میں ہے، فلاح تو بندگی میں ہے، فلاح تو رضا میں ہے، اور رضا بندگی میں ہے، اور کمال بندگی سجدے میں ہے، اور سجدہ نماز میں ہے. اس لیے ضروری ہے کہ یہ جو عصائے موسیٰ اور استن حنانہ جس طرح 5 اذانیں ہوتی ہیں، یہ 2 معجزے تمہیں زندہ کرنے کے لیے کہ ارے مردہ لکڑیاں نبی اپنے نبی کے ساتھ لگ کے زندہ ہو گئی، اور تم زندہ اپنے نبی کے ساتھ لگ کے ابھی تک زندہ نہیں ہوئے. اس لیے فرمایا از آسا مار وز اس وز استنے ہنی 5 نوبت، 5 نوبت میزنند از بہر دین. یہ معجزے تمہیں زندہ کر رہے ہیں اور تمہیں اعلان کر رہے ہیں. وہ یہ نہیں بتا رہے کہ دیکھو ہم پہ کیا گزری اور نبی کی شان کیا ہے، وہ تو ہے ہی ہے، لیکن بتانا یہ چاہتے ہیں کہ ہم نبی کے ساتھ لگ کے زندہ ہو گئے. کلمہ تم نے بھی پڑھا ہے اور تیرے کلمہ پڑھنے کا سب نے گواہی بھی دی ہے. ہم تابعدار امتی ہوئے، ہمارے کلمہ پڑھنے کا ثبوت کسی کے پاس نہیں ہے، لیکن اتنا ہی کافی ہے کہ نبی نے اپنے ہاتھ میں پکڑ رکھا ہے. اور دوسرا یہ کہتے کہ نبی نے پشت اقدس میرے ساتھ لگا رکھی ہے. میں مومن نہیں تو کیا ہوں، میں غلام نہیں تو کیا ہوں، میں خادم نہیں تو کیا ہوں، میرا مخدوم اپنے خادم کے ساتھ ہے. اگر ہم اپنے مخدوم کے ساتھ، اپنے نبی کے ساتھ لگ کے زندہ ہو گئے تو کلمہ پڑھنے والوں، نبوت کی تصدیق کرنے والوں، قرآن پڑھنے والوں اور ایک خدا کے سامنے سجدہ کرنے والوں، ہم تمہیں دعوت دیتے ہیں جس طرح ہم مل کر زندہ ہو گئے تم بھی اندر سے اپنے نبی کے ہو کر زندہ ہو جاؤ. یہ جو میں نے کہا نا اپنے نبی، یہ اس شعر کی مطابقت سے کہا ہے، اپنے نبی، ورنہ نبی ایک ہی ہے اور سب کا اپنا ہی نبی ہے. لیکن ایک زبان اگر یہ کہہ دوں، میں اب اس کی بھی تھوڑی تشریح کر دوں کہ ہم یہاں 40-50 دوست بیٹھے ہوئے ہیں، تو کوئی آدمی یہ نہیں کہتا ہمارے نبی. وہ جب بھی عشق میں بولے گا تو کہے گا میرا نبی. کبھی نہیں سنا میں نے کہ محبت والے یہ کہیں کہ ہمارا نبی. محبوب خدا میرا محبوب، میرے رب کا محبوب، میرا رب، اس کے بعد پھر سب کا رب. حضرات، یہ محبت کے معیار پر جب آدمی کھڑا ہو جائے تو پھر اس کو اپنا آپ اور اپنا محبوب ان 2 کے سوا تیسرا نظر ہی نہیں آتا. اس لیے یہاں سادے لفظ ہیں میں اور آپ، اور جب بالکل قریب چلا جائے تو شاعری زبان میں اور تو. آپ میں کوئی دوسرا بھی شامل ہو سکتا ہے، لیکن تم اور تو میں دوسرے کی جگہ. تو کوئی کہے ہمارا نبی نہیں، میرا نبی، میرا نبی. اب دیکھو
پنجابی کہتے ہیں میرا نبی، ہندی کہتے ہیں میرا نبی، افغانی کہتے ہیں میرا نبی، عربی کہتے ہیں میرا نبی، جو بولے گا میں فرشی کہتے ہیں میرا نبی، عرش والے بولیں گے میرا نبی، اور دو جہان میں رہنے والی مخلوق بولے گی، ہر مخلوق اپنی جگہ جب بولے گی تنہا تو بولیں گے میرا نبی۔ حوریں جب اکٹھی بیٹھتی ہیں تو ایک ایک بولتی ہے میرا نبی، فرشتے عرش والے بولتے ہیں میرا نبی، اور جب سب کی خدا سنتا ہے تو وہ بھی کہہ دیتا ہے میرا نبی، وہ بھی فرما دیتا ہے میرا نبی۔ یہ کیا عجیب محبت کی رسم ہے جو کسی تقاضے اور اصول کو تسلیم ہی نہیں کرتی۔ اس کی ایک ہی ہے عادت کہ محب اور محبوب اس معیار پر رہو کہ جب محبوب اپنا جلوہ دکھائے تو محب تیرا بھی وجود نہ رہے۔ پنج نوبت میزن انداز بہر دی، یہ تمام معجزات جتنے بھی ہیں یہ سب دین کو بیدار کرنے کے لیے، اور اے اس دنیا میں رہنے والوں تمہارا مقام یہی ہے کہ صبح و شام اس لکڑی سے زیادہ عظمت اور نوبت اور محبت اور جلن اور تڑپ اور سوز اور لگن اور مستی اور پیار اور ماہی بے آب کی طرح کیفیت میں دائماً رہنا یہ مشکل ضرور ہے، مگر جس نے کوشش کی اور اس مقام پر پہنچا وہ صرف خدا اور اس کے محبوب کا ہی رہا، دنیا کے قابل نہیں رہا۔ اور وہ کہ جس کے ایک ہاتھ میں دنیا ہو دوسرے ہاتھ میں دین ہو، اس کے متعلق حکم یہ ہے کہ جب دین و دنیا دونوں اکٹھے ہو جائیں تو دین کو دنیا پر غالب رکھ تاکہ حب نبی کا نور تیرے روح اور دل اور دماغ پر غالب رہنے کی بنا پر مقام قرب پر تو فائز رہے۔ حضرات گرامی، یہ بہت پیاری محفل ہے اور لاکھوں کروڑوں لوگ فیض یاب ہو رہے ہیں اس سے، اور میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ کے میرے سننے والے اور اس سے وابستہ جتنے لوگ ہیں دور و نزدیک کے سامعین و ناظرین و حاضرین، ان تمام کے وقت خدا بیدار فرمائے، تمام کے وقت خدا بیدار فرمائے۔ یہ لفظ وقت سے مجھے ایک بہت خوبصورت ایک دانشمند مزین اور منور بے انوار اللہ ایک شاعر باخبر کی ایک بات یاد آتی ہے۔ میں وہ حضرت حافظ شیرازی رحمت اللہ علیہ کا یہ ایک رباعی ہے، میں عرض کر دوں، بڑی خوبصورت۔ وہ فرماتے اے قبلائے ہر کے مقبل آمد کویت، روئے دل جملہ بختیاراں سویت، روئے دل جملہ بختیاراں سویت، جو تیری گلی میں آیا اس کا دین و دنیا میں قبلہ تو آپ ہی ہیں، اور وقت والوں کے جو دل ہیں ان دلوں کا رخ تو تیری گلی کی طرف ہے۔ امروز کسے کس تو بگرداند روئے، امروز کسے کس تو بگرداند روئے، فردا بقدام دیدائے بیند رویت، فردا بقدام دیدہ بیند رویت۔ اس کے دو ترجمے۔ اے دنیا والوں، اگر آج آپ نے آنکھ پھیر لی تو کل قیامت میں کس آنکھ سے اپنے محبوب کو دیکھو گے؟ امروز کسے کس تو بگردانہ دروئے، جس نے آج منہ پھیرا آپ سے کل قیامت میں وہ کس منہ سے آپ کو دیکھے گا؟ اور دوسرے معنی میں، اور جو عاشق ہو کر جس نے آج نہیں دیکھا کل کون سی آنکھ لے کے ان کو دیکھو گے؟ اور اس کے ساتھ ہی جو مجھے وہ غالباً امیر خسرو کا شعر ہے یا حضرت سعدی علیہ رحمہ کا، وہ مجھے اس کے ساتھ ہی یاد آیا، میں وہ بھی ساتھ ہی اس کو لفظ کر دوں تاکہ معنی میں اور شدت آ جائے۔ وہ فرماتے ہیں برائے دیدن روئے تو چشمے
دیگرم باید برائے دیدن روئے تو چشمے دیگرم باید ای چشمے کے مندارم جمالت را نمی شاید ای چشمے کے مندارم جمالت را نمی شاید. اے حافظ شیرازی، آپ تو کہتے ہیں کہ جس آنکھ نے نہیں دیکھا وہ کل کس طرح، جس نے منہ پھیرا وہ تو ہے ہی، اور لیکن جس نے آج یہاں جس آنکھ نے نہیں دیکھا وہ کل کس طرح شرمندہ ہو کے دیکھے گی. تو جناب حافظ شیرازی نے یہ فرمایا، سعدی یہ فرماتے کہ یہ جو آنکھ ہم رکھتے ہیں نا یہ ان کے قابل ہیں ہی قابل. ای چشمے کے مندارم جمالت رانمی شاید، یہ جو آنکھیں ہمارے پاس ہیں یہ آپ کے قابل کب ہے؟ جو آنکھ گھوڑا دیکھے، گدھا دیکھے، کچر دیکھے، مرد دیکھے، عورت دیکھے، نیک دیکھے، برا دیکھے، اپنا دیکھے، بیگانہ دیکھے، سب کو دیکھے، ہر وقت دیکھے، یہ بھی کوئی آنکھ ہے اعتبار والی؟ ای چشمے کے مندارم جمالت ران میں شاید برائے دیدنے روئے تو چشمے دی گرم باید. آپ کو دیکھنے کے لیے تو وہ آنکھ چاہیے جو صرف آپ ہی کو دیکھے، جو صرف آپ ہی کو دیکھے. یہ عاشقوں کی آنکھ ہے، یہ طالبوں کی آنکھ ہے، یہ کامل اکمل مکمل امتی کی آنکھ ہے حضرات. اور اس آنکھ کو پاک کرنے کے لیے نا ذکر، درود شریف، حضور، انہی کا خیال، انہی کا حال، انہی کی چال، انہی کا مکان، انہی کے حال میں رہو تاکہ وہ اندر کی آنکھ کھلے اور وہ دیدار مصطفیٰ کا جلوہ لوٹ سکے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. میرا سوال یہ حضور کہ ہم 10-20 سال سے 30-40 سال سے ہر آدمی نمازیں پڑھتا ہے، روزے رکھتا ہے، صوم صلاۃ کی پابندی کرتا ہے، حج و زکوٰۃ بھی ادا کرتا ہے، اس کے باوجود اسے حجابات نہیں ہٹتے، عبادت کے باوجود اسے سکون نہیں ملتا، اسے عبادت میں لذت نہیں ملتی. اس کی کیا وجہ ہے؟ حجابات کیوں اٹھتے، پردہ کیوں نہیں اٹھ رہا، اسے اللہ کا قرب نہیں مل رہا، 50 سال سے نمازیں پڑھ رہا ہے، شریعت کی پابندی کر رہا ہے، صدق کی مقال بھی ہے، رزق حلال بھی ہے، اگر اس کے باوجود اسے سکون نہیں ہے، پردہ ہی پردہ آگے، اس کی کیا وجہ؟ اس پہ اگر مناسب ہو تو آپ ارشاد فرمائیں. علامہ حافظ مولانا محمد انور صاحب، سوال چونکہ متعلقہ ہے ہماری محفل کے ہی، اور آپ چونکہ عالم ہوتے ہوئے صوفی بھی ہیں اور بہت اچھا سوال کیا ہے، تو بجائے اس کے کہ میں کوئی اور دلائل دوں، مثنوی کا یہ درس ہے، درس مثنوی کی محفل ہے، تو میں مثنوی کی طرف سے مثنوی ہی کا شعر پڑھ کے اس کا جواب دیتا ہوں، کیونکہ محفل بھی مثنوی کی ہے، سوال بھی اسی محفل میں ہوا، تو جواب بھی ہم مثنوی سے دے رہے ہیں. جناب رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ 40 سال، وہی الفاظ جو آپ کے میں انہیں پھر دہراتا ہوں کہ 40 سال ہو گئے نمازیں پڑھتے ہوئے، 60 سال ہو گئے نمازیں پڑھتے ہوئے، روزے رکھتے ہوئے، نیکیاں وظائف کرتے ہوئے، لیکن چہرہ گواہی نہیں دیتا. یہ ہوا کیا ہمارے ساتھ؟ وہاں فرماتے ہیں لیکن مجھے دزد در انبان ماز گندم آمال چل سالا کجا گندم آمال چل سالا کجا. 40 سال ہو گئے مسلسل عبادت کرتے ہوئے، اس عبادت کا نور نظر نہیں آیا. تو وہ فرماتے تو نے شاید سوچا نہیں ہے جس بڑے برتن میں، جس بڑے مخزن میں تو نے غلہ جمع کر کے رکھا تھا اور تو دیکھتا گیا کہ تھوڑے ہی عرصے میں یہ دانے چلے گئے، تو نے یہ نہیں سوچا کہ کہیں نیچے سے چوہے نے سوراخ کر کے اپنی غاروں میں کہیں غلہ تو نہیں لے جا رہا. تو اوپر سے ڈالتا جا رہا ہے، وہ نیچے سے لے کے بھاگتا جا رہا ہے اور شکوہ کرتا ہے کہ جلدی خالی ہو گیا.
اور تو نے یہ تک بھی نہیں سوچا کہ چوہے نیچے لگے ہوئے ہیں؟ کبھی تو خیال کرتے ارے تو تیرا جو دل ہے اس کو بھی کبھی دیکھ تو صحیح، تو نہیں دیکھنا جانتا کسی کاریگر کے پاس لے جا اور اس سے پوچھ یار ٹٹول کے دیکھ تو صحیح کہ میں جو اوپر سے مال ڈال رہا ہوں یہ گم جاتا ہے، کون لے جاتا ہے؟ جس طرح اس غلہ دان کو چوہا سوراخ کر کے دانے لے بھاگتے ہیں اور خالی کر دیتے ہیں، شیطان بھی شیطنت کی سوراخ کر کے نور کھینچ لیتا ہے۔ تو پھر کریں کیا؟ دل اس کے حوالے کرو تاکہ وہ صاف کر کے کلی کر کے ویلڈنگ کر کے بند کر کے رنگ دار کر کے تیرے حوالے کرے۔ اب جو ڈالے گا تو اندر ہی رہے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ میرا خیال ہے اتنا ہی کافی، اب اتنا ہی کافی ہے۔ اللہ خوش رکھے سب کو۔ اللہ ہو 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 اللہ جل جلالہ۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الحمدللہ رب العالمین، آمین۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ الہ العالمین بحرمت سید العالمین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس محفل کو قبول فرما۔ دور و نزدیک، شرق و غرب میں، جس ملک میں جہاں جہاں بھی یہ آواز پہنچی، اللہ کریم ان سب پر نور کی بارش فرما، ان سب کے سینے روشن فرما، ان سب کو کملی والے کی غلامی میں قبولیت کا درجہ عطا فرما، ان سب کے سینے روشن فرما، سب کے دلوں میں نور کی قوت سے پاکیزگی، طہارت و جلا اور روشنی قائم دائم فرما۔ سب بیماروں، پریشانوں، خستہ حالوں کو اللہ تندرستی اور خوشحالی نصیب فرما۔ جو نیک مرادیں رکھتے ہیں دلوں میں، اللہ سب کی مرادیں پوری فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔